مفتی نمبر ون چینل سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شرک، قرآن اور بائبل کی روشنی میں قرآن کی 3 آیات اور ہمارے 3 سوالات اور ان کے جواب آپ کو شرک کو سمجھنے میں، اس کی درست سمجھ پانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ بہت اہم پروگرام ہے، ہمارے ساتھ رہیے اور مفتی نمبر ون چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کو سن رہے ہیں۔ دیکھیے، شرک ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ استعمال کرتے ہیں، یا یہ ان کے راستے کی ایک رکاوٹ ہے جو ان کو حقیقی طور پر حضرت عیسیٰ مسیح یسوع کے پاس آنے سے روکتی ہے۔ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نجات صرف مسیح یسوع میں ہے۔ پرویز صاحب، دس از آور بلیف، رائٹ؟ جی بالکل، نجات جو ہے وہ صرف صرف حضرت یسوع۔ عیسیٰ میں ہے۔ دیر از نو ادر وے آف سالویشن۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شرک کا جو غلط کانسیپٹ ہے، جو شرک کی حقیقی ڈیفینیشن ہے یا اس کی سمجھ ہے، اس کا نہ آنا ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو حضرت عیسیٰ کے پاس آنے سے روکتا ہے۔ میں یہ درست کہہ رہا ہوں پرویز صاحب کے نہیں؟ جی بالکل، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں تک پہنچائیں کہ شرک حقیقت میں ہے کیا۔ ہمیں اپنے بہنوں بھائیوں سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ کیسا، اس کی کوالٹی جو ہے، ویڈیو کی کوالٹی کیسی ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ دیر پہلے کہ ویڈیو کی کوالٹی میں کچھ فرق پڑا تھا۔ آپ جلدی سے بتا دیجئے کہ ویڈیو کی کوالٹی کیسی ہے اور پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ قرآن کی 3 آیات اور ہمارے 3 سوالات۔ پہلا سوال یہ، اور یہ ہم قرآن کی آیات سے اور بائبل کی آیات سے اور جو کامن سینس ہے اس کو ملا کر آپ سے بات کریں گے، اور آپ کو بھی ہم بتائیں گے جو ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں کیسے وہ ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس ٹاپک پر گفتگو کر سکتے ہیں پیار کے ساتھ۔ ہمیں بتائیے کہ ویڈیو کی کوالٹی جو ہے وہ کیسی ہے۔ پہلا سوال پرویز صاحب، جو ہم قرآن کی 3 آیات پہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن جو سوالات ہیں جن پر آج ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ کیا خدا اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ پرویز صاحب، یہ بہت بڑا ایک سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے۔ کیا خدا اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، جی ہاں، ہم سمجھتے ہیں، لیکن I believe you understand what I mean۔ کیا خدا اس دنیا میں آ مفتی سکتا صاحب، ہے؟ ہاں جی، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر آدمی اس کی ایک کی خواہش ہے، یہ ایک نیچرلی ایک خواہش ہے کہ وہ اپنے کریٹر کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو جان لے، دیکھ لے، اور وہ خواہش جو ہے وہ پوری ہوئی ہے مسیح یسوع میں۔ جی، تو بہرحال یہ تھا کہ میں اس کو ایڈ کر دوں تاکہ میں بعد میں بھول جاتا ہوں۔ میں جی، سمجھتا ہوں کہ نو یہ پرابلم، ہر آدمی کی یہ نیچرلی خواہش تھی۔ جی ایگزیکٹلی، اینڈ دیٹ از سو ٹرو۔ تو پہلا سوال یہ، اور جو پرویز صاحب نے کہا اس کو بھی ہم کنیکٹ کریں گے کچھ دیر کے بعد، دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ ہم اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے یہ کرتے ہیں کہ کیا خدا اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا، اگر آئے گا تو کیوں آئے گا؟ ہے نا پرویز صاحب، وہ کہہ سکتے ہیں جی آ سکتا ہے لیکن کیوں آئے گا؟ اور تیسرا سوال کہ اگر وہ آ بھی گیا تو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ سامنے جو ہستی کھڑی ہے یہ خدا ہے؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں جن کا جواب جو ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے قرآن شریف کی 3 آیات پرویز صاحب ہم اپنے بہنوں بھائیوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے پرویز صاحب؟ جی
آئیے پہلی آیت جو قرآن شریف کی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ ہے سورہ المائدہ، اس کی 75ویں آیت، 75th ورس۔ ہاں پروفیسر صاحب، اور سورہ مائدہ کی جو 75th ورس ہے، میں اس کو اسکرین پر لے کر آ رہا ہوں تاکہ ہم سب اس کو پڑھ سکیں اچھی طرح سے۔ Here you go۔ اور اس میں لکھا ہے کہ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ محض ایک رسول ہے، کیونکہ پوائنٹ یہ ہے کہ مسیحی لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور قرآن شریف جو ہے اس کو نیگیٹو ثابت کرنے کے لیے یہ ریزن دے رہا ہے کہ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھا۔ اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز، ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر قرآن شریف جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ محض انسان تھے، ان رسولوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہی کہا گیا نا پروفیسر صاحب اس میں۔ اور پھر اس کے ثبوت کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ جو ہے یہ کھانا کھاتے تھے۔ اور کہنا یہ چاہ رہے ہیں قرآن میں، اس سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے یا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ انسان تھے، کیونکہ وہ کھانا کھاتے تھے جیسے ان کی والدہ کھانا کھاتی تھی۔ یہی ہے نا پروفیسر؟ جی جی۔ اچھا، یہاں سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر جو 3 سوال ہیں جو ہمارے جن کے بارے میں ہم نے بات کی کہ کیا خدا اس دنیا میں آ سکتا ہے، اگر آئے گا تو کیوں آئے گا، اور ہم اسے کیسے پہچانیں گے کہ اس سامنے والی ہستی خدا ہے؟ کیا اگر وہ آتا ہے اس دنیا میں تو کیا وہ کھانا کھائے گا؟ پروفیسر یہ سوچنے کی بات ہے نا، یہ دیز آر آل کویسچنس۔ اگر خدا اس دنیا میں آتا ہے تو کیا وہ کھانا کھائے گا؟ اگر خدا اس دنیا میں آتا ہے تو کیا اس کو نیند آئے گی؟ دیز آر ویلڈ کویسچنس۔ اور اسی کو ثبوت کے طور پر قرآن شریف کہہ رہا ہے، یوز کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہو سکتے، جیسے ان کی والدہ تھی وہ بھی انسان تھی، کیونکہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آئیے دوسری آیت دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ان سب آیات کے بارے میں۔ اب دوسرا جو قرآن شریف کی جو آیت ہے وہ ہے، خدا آپ کا بھلا کرے، یہ ہے سورہ آل عمران اور اس کی 45ویں آیت، سورہ آل عمران اور اس کی 45ویں آیت، اور لکھا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے۔ اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ یہاں ایک بڑی سوچنے کی بات ہے پرویز صاحب، یہاں پر مریم سے یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ جی بہنوں بھائیو، آپ سمجھ رہے میری بات کہ پروفیسر صاحب یہ نوٹ کیجیے گا، آپ یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا، میں اپنے بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ نہیں لکھا اس آیت میں کہ حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں کہ میں تجھے اپنے ایک فرمان کی، اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہوں، اور اس کلمے کا نام اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یعنی کہ میرا جو کلمہ ہے اس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے
پرویز صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرما رہے ہیں حضرت مریم سے کہ میں تجھے بیٹے کا ذکر نہیں ہو رہا، میں تجھے کلمہ دے رہا ہوں اپنا، اور اس کلمے کا نام عیسیٰ ہے. وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ فرام دیئر؟ میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ فرام دیئر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم حضرت عیسیٰ کو دیکھ رہے ہیں چلتا ہوا زمین پر، بیٹھتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، تو حقیقت میں ہم اللہ کے کلمے کو دیکھ رہے ہیں قرآن کے مطابق. خدا کے کلام کو. ایگزیکٹلی. تھنک اباؤٹ دیٹ. کلمہ جو ہے وہ منہ سے نکلتا ہے، کلمہ ایک آواز ہوتی ہے، کلمہ ایک سوچ ہوتی ہے، کلمہ آپ کے ذہن میں جو ہوتا ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، اس کی کوئی شکل نہیں ہوتی. لیکن قرآن شریف کہہ رہا ہے اس آیت میں، جو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران، اس کی 45ویں آیت. اور میں لکھا ہے جب فرشتوں، میں اس کو سلائڈ کر کے آپ کو دکھاؤں گا، فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی، اور عربی میں کلمہ لکھا ہوا ہے، بکلمت to something, right? I don't understand. I don't read. I mean, I can read Arabic, but not with the right pronunciation. اور یہ جو آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے بکلمت من، یعنی کہ میں اپنے کلمے کی تجھے خوشخبری دیتا ہوں، اسماؤ، اور اس کا نام جو ہوگا وہ المسیح ہوگا، یعنی کہ میرے کلمے کا نام المسیح ہوگا. پرویز صاحب، یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ کلمہ جو ہے وہ، اس کی کوئی جسم نہیں ہوتا کلمے کا. جب میں آواز آپ کو میرے منہ سے نکل رہی ہے، آپ کو سنائی دے رہی ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے. لیکن یہاں پر قرآن کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ میں تجھے کلمے کی خوشخبری دیتا ہوں، اور اس کلمے کا نام عیسیٰ ہوگا. اس کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ میں مسلمان بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ لیٹس ٹاک، ہے نا، وی لو یو، ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہم سے زیادہ آپ سے کوئی پیار نہیں کرتا، لیکن ہمارے دل کے اوپر جو آپ کے لیے بوجھ ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. وی وانٹ یو ٹو کم ٹو جیسس، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ اور کوئی امید نہیں ہے ہمارے پاس. اس کلمے کا آنا، جی اس کلمے کا جانا، اس کلمے کا اس دنیا میں رہنا، اس کلمے کی تعلیم، اس کلمے کے معجزے، کون سی چیزیں ہم اگنور کر سکتے ہیں؟ حقیقت کو سامنے رکھ دیا گیا ہے. جی. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ایک کلمہ ہے، اور اس اللہ کا کلمہ ہے، اور کلمے کا نام عیسیٰ ہے. اور ہم جو ہے اب آپ کو تیسری آیت جو ہے وہ بتاتے ہیں. اوکے، میک شیور یو کیپ آن چیکنگ، تاکہ اوکے. اب تیسری آیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. تیسری آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، تیسری بھی، اور وہ 59 ورڈس ہے، یعنی کہ ٹھہریے، ہیئر یو گو. یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی پرویز صاحب، اور یہ 59 ورڈس ہے. اس میں لکھا ہے اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا. آپ کے سامنے اب ہم یہ 3 آیتیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، اور اب ہم ان کے اوپر ڈسکس کریں گے پرویز صاحب. اچھا پرویز صاحب، جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ ہمیشہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہی ہے نا، اور وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ شرک ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مسیحیت سے دور، یہ بہت بڑا ایک ہرڈل ہے. جی. اور شرک کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مسیحی شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ یہ جو 3 آیات ہیں، انہی میں سے جو کانٹینٹس ہیں، ان کے جو 3 آیات کا جو میسج ہے وہ پیش کرتے ہیں. پہلی کہ سورہ مائدہ کی آیت آئی تھنک 59 ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ حضرت آدم کی مانند ہیں، خاک سے بنے، اور خدا نے کہا اور وہ ہو گئے. لیکن یہاں پر
آئی وش کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی سوچیں، یہاں پر یا تو پڑھتے نہیں ہیں، خود سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں. اگر یہ آیت جو ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے یا اللہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. یہ آیت سورہ آل عمران کی 59 ورڈ سے کہتی ہے. ان کو بھی خدا نے خاک سے پیدا کیا، اور اور حضرت آدم حضرت عیسیٰ بھی ویسے ہی ہیں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. اب آتے ہیں کامن سینس کی طرف، اور ہم ملاتے ہیں قرآن شریف کی آیت کو اور کامن سینس کو. قرآن شریف جو ہے وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے حضرت مریم سے کہ میں تجھے اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہوں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے پرویز صاحب کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے تو پھر وہ آدم کی طرح نہیں ہے. پہلی بات، کیونکہ آدم حضرت کا آدم جو تھے وہ خدا کا کلام نہیں تھے. مطلب کہ خدا نے کہا تھا ہو جا اور ہو گیا، لیکن وہ ایک انسان بنے تھے. یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں تجھے کلمہ دیتا ہوں، اس کلمے کا نام یہ عیسیٰ ہوگا. وہاں یہ نہیں کہا کہ میرے کلمے کا نام آدم ہوگا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ پرویز صاحب کہ لکھا گیا، کہا گیا ہے کہ جس طرح آدم اسی طرح یہ دیٹ از ناٹ ٹرو، کیونکہ حضرت آدم کی کوئی والدہ نہیں تھی، حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں. تو یہ آیت جو ہمیں بتاتی ہے سورہ آل عمران کی 45ویں آیت کہ وہ حضرت آدم کی مانند ان کو کمپیئر کیا، کمپیریزن نہیں ہے. قرآن شریف کی جو آیت ہے، ہم نے کچھ دیر پہلے جو تیسری آیت جو ہے، میں آپ کو پھر یہ سورہ آل عمران کی 59 ورس جو میں نے آپ کو بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے. اینڈ لوکنگ ایٹ everything else, looking at the rest of the verses of the Quran and the Bible, that is not true. حضرت عیسیٰ کی مثال جو ہے وہ حضرت آدم کی طرح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں کیسے بتاؤں کہ وہاں لکھا ہے کہ میں کلمہ دے دوں، کلمے کا نام عیسیٰ ہوگا. وہاں نہیں کہا گیا کہ آدم ایک کلمہ ہے اور کلمے کا نام آدم ہوگا. نہیں، وہاں انسان کا نام آدم تھا، یہاں پر کلمے کا نام عیسیٰ ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری، حضرت آدم کی والدہ نہیں تھی، حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، تو آدم کی مثال فٹ نہیں بیٹھتی. تو میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے کہتا ہوں کہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے 59، آپ جا کر اپنے علماء سے یا خود تحقیق کیجئے، اس کو دوبارہ سٹڈی کیجئے کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی مثال کی طرح نہیں ہے، قرآن شریف کے مطابق ہی نہیں ہے. کیونکہ 49 میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے، اور 59 میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک کلمہ ہے اور ان کا نام عیسیٰ ہے، لیکن ہے وہ کلمہ. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ اور پھر دوسری بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں، حضرت حضرت آدم کی والدہ نہیں تھیں. اور جب والدہ تھیں تو ان کے شکم میں، ان کے رحم میں، آپ کو جو ابھی جو سائنسی تحقیق ہے اس کے مطابق، جو والدہ کے شکم کے اندر جب بچہ جنم لیتا ہے تو جو عورت کی یا ماں کی جو اووریز ہوتی ہیں وہ ایک جس کو بولتے ہیں ایک ایگ پروڈیوس کرتی ہیں، اور باپ کا جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ سپرم ہوتا ہے. سپرم جو ہے وہ ایگ کے ساتھ ڈیفیوز ہو کر ایک پھر زندگی کو جنم دیتا ہے. دیٹ از دا پروسیس، ایوری باڈی نوز. اب کیونکہ حضرت مریم کے جسم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو رہی ہے تو ہی مسٹ بی ٹیکنگ دا بلڈ آف حضرت مریم، مسٹ ہیو یوز دی ایگ آف حضرت مریم. سوال یہ ہے کہ وہ سپرم کہاں سے آیا، ہاؤ اٹ واز فرٹیلائزڈ. یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت آدم کی پیدائش اس طرح نہیں ہوئی تھی. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیٹس ڈفرنٹ. تو خدا کا جو کلمہ ہے
وہ حضرت مریم کے رحم میں آتا ہے اور انسانی شکل اختیار کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہو نہیں سکتی، کیونکہ آل عمران کی 59 ورڈز کہہ رہی ہے کہ کلمہ میں بھیج رہا ہوں جس کا نام عیسیٰ ہوگا. اور جب حضرت مریم کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں ان کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ عیسیٰ رکھا جاتا ہے. میں قرآن کے بارے کی زبان استعمال کر رہا ہوں. تو اگر پرویز صاحب حضرت مریم کے بیٹے کا نام حضرت عیسیٰ رکھا گیا، ٹھیک ہے نا، اور قرآن کہتا ہے کہ میرے کلمے کا نام حضرت عیسیٰ ہوگا، تو اب میں کیسے سمجھاؤں؟ اور آپ کے لیے کوئی رستہ رہ جاتا ہے نکلنے کا سوائے اس کے بلیو کرنے کے حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمے تھے؟ تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کا کلمہ ہے. یہ سورہ آل عمران کی 59 ورڈ سے ثابت ہو جاتا ہے. سمپل. کیسے میں سمجھاؤں؟ وہاں یہ نہیں لکھا کہ میں تجھے لڑکے کی خبر دیتا ہوں، خوشی کی خبر دیتا ہوں. لڑکے کا نام رکھنا اس نہ ہو، میرے کلمے کا نام عیسیٰ رکھ دینا. تو حضرت مریم کے بطن میں جو پرورش ہو رہی تھی وہ اللہ کے کلمے کی ہو رہی تھی. قرآن کہہ رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. تو آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی جو حیت ہے، ان کی جو بناوٹ ہے، وہ عام انسانوں جیسی نہیں ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا جو کلمہ ہے پرویز صاحب، جو آپ بولتے ہیں وہی جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہی منہ سے نکلتا ہے. یہی ہے نا؟ جو آپ کی سوچ ہوتی ہے وہی آپ کے منہ سے نکلتی ہے. تو جو کلمہ ہے وہ آپ ہے. یو آر یور ورڈ. اور کیونکہ خدا دو باتیں نہیں کرتا، ہم اپنے الفاظ سے پھر جاتے ہیں، خدا نہیں پھرتا. خدا کا ایک کلمہ وہی رہتا ہے. تو جو کلمہ ہے خدا کا وہ خدا خود ہے. خدا کبھی بدلتا نہیں ہے. اب تھوڑی سی سچویشن تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے، اور آپ کہیں گے بھی آپ تھوڑی سی سمجھ سے باہر جا رہی ہے بات. ہاں یقیناً جائے گی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو آسان بنائیں. پرویز صاحب تو مفتی صاحب ہاں جی بولیے. مفتی صاحب میں اجازت دیں، جی دو چیزیں میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کیجیے. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم تورات کے شروع میں جاتے ہیں، اب واقعہ ہوا نہیں ہے، لیکن تورات ہم کو کہتی ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ میں تجھ میں اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا. عورت کی نسل استعمال ہوا ہے الفاظ، یہ تورات کہہ رہی ہے. عورت کی نسل ہے ہی نہیں دنیا میں. اگر عورت کی نسل کوئی ہے تو وہ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ تورات سے لے کے انجیل مقدس تک لا تعداد پیشن گوئیاں ہیں. یسایہ نبی، میں ذرا ٹاپک سے باہر ہے لیکن پھر بھی یہ ضروری ہے سوچنا. یسایہ نبی حضرت یسوع مسیح سے 750 سال پہلے، ابھی وقت آیا ہی نہیں ہے، ابھی یسوع مسیح پیدا ہوئے ہی نہیں ہے، ابھی قرآن بھی نہیں آیا، لیکن یسایہ نبی بتاتا ہے کہ داؤد کے شہر میں ایک کواری حاملہ ہوگی، ایک بچے کو جنم دے گی. اس بچے کا نام ایمینویل ہوگا، یعنی خدا ہمارے ساتھ. اس بچے کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. افسوس کہ اس کو چانٹا مارا جائے گا، اس کی داڑھی کو کھینچا جائے گا، اس کو سلیب دی جائے گی، لیکن اس کی ٹانگیں نہ توڑی جائیں گی اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. یہ یسایہ نبی 750 سال پہلے کہہ رہے. کتنی کلیئر پیشن گوئی ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر قرآن کہتا بھی ہے کہ وہ کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے، یا جو بھی قرآن نے کہا، وہ تو پیچھے سے لے کے قرآن کہہ رہا ہے نا. قرآن کی اپنی بات جو ہے وہ یہ باتیں اپنی ہیں بھی نہیں. لیکن اگر بلیو کر بھی لیا جائے تو سب سے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا، ان کا اس دنیا میں رہنا،
ان کے کام، ان کی باتیں، ان کی تعلیم، ان کا جانا اس دنیا سے، اور آج بھی وہ زندہ ہیں. ہم کہاں گھوم رہے ہیں؟ جی 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 مفتی صاحب، جی، میں شکریہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے جی ضرور. کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ان باتوں کو سوچیں. جی آئی ایگری وتھ یو. تو ہم یہ پوائنٹ اب بنانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن شریف جو ہے وہ حقیقت میں یہ بتا رہا ہے کہ خدا خود حضرت مریم کے بطن سے انسانی شکل اختیار کرتا ہے. اب یہ بہت بڑا ایک دعویٰ ہے، بہت بڑا سوال ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہماری عقل سے باہر ہے پرویز صاحب. لیکن میں اپنے بہنوں بھائیوں سے یہ پوچھتا ہوں پرویز صاحب، ہم نے کب سے یہ یقین کر لیا کہ ہماری عقل کو ہر چیزوں کی سمجھ ہے؟ پرویز صاحب یہاں تو ہم کہیں نا کہ ہماری عقل اتنی بڑی ہے کہ ہم کو ہر چیز کی سمجھ ہے، اور جو چیز ہماری عقل کی سمجھ میں نہیں آتی اس کا مطلب ہے وہ غلط ہے. تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے جو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی اور میری عقل جو ہے وہ محدود ہے. پرویز صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ہماری نظر محدود ہے، دیوار کی دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے ہم لوگ. پرویز صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ ہماری عقل چیزوں کو سمجھ نہیں سکتی. تو اب کیسے جی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے یہ غلط ہے؟ تو یہ تو بات نہ ہوئی نا، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے. کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آتی ہیں؟ آف کورس ناٹ. کہ آپ کو پتا ہے کہ گائے جو ہے وہ ہری گھاس کھاتی ہے، لال رنگ کی گائے ہے، ہری گھاس کھا رہی ہے اور سفید دودھ آ رہا ہے. وائی؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ وائی؟ کہ ایسا نہیں ہو سکتا سفید گھاس کھائے اور ہرا دودھ دے؟ وی ڈونٹ نو وائی، وی ڈونٹ نو ہاؤ. اس کیمیکل کا رنگ یہ ہے، اس ایلیمنٹ کا رنگ یہ ہے، وی ڈونٹ نو اینڈ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. But we believe it, we enjoy it, we drink milk because it's good for us. تو یہ باتیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب نہیں کہ یہ غلط ہے، لیکن یو گو بائی وٹ قرآن سیز کہ کلمہ آ رہا ہے حضرت مریم کے پیٹ میں، میرا کلمہ آ رہا ہے اور اس کلمے کا نام عیسیٰ ہوگا. اگر ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ قرآن شریف کو جا کر سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم تو نہیں کہہ رہے، تو قرآن شریف کہہ رہے ہیں. پھر آپ اپنے مفتیوں کے پاس جائیے، ان سے سوال کے اوپر سوال کے اوپر سوال کیجیے. نہیں تو مفتی نمبر 1 کے پاس ہے، ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو بتا دیں گے. کیا خیال ہے؟ وہ ہم جب اپنے مفتیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہم کو گھماتے ہیں جب تک ہم تھک نہ جائیں سوال سے تو وہ گھماتے رہتے ہیں. مفتی صاحب آپ کے پاس ہے جواب. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا آ جائے، تو بھائی آپ پھر قرآن سے پوچھیے، مجھ سے نہ پوچھیے آپ، کیونکہ قرآن شریف کہہ رہا ہے. یہ سیدھا سیدھا پروفیسر میں کیسے بولوں سورہ آل عمران کی، میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کو، اور پھر ہم آگے ان 3 سوالوں کی طرف آئیں گے جن کے بارے میں ہم نے بات کی. میں پھر دکھا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، ہے نا. کتنی دیر لگتی ہے دکھانے؟ سورہ آل عمران کی 45ویں آیت، تیسری سورہ ہے، اس کی 45ویں آیت لکھا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے. کس کی خوشخبری دیتا ہے؟ فرمان کی. اور اس کا نام، کس کا نام؟ اس کا. جب زبان میں یہ اس کا ہوتا ہے جس کا مطلب ہے جو پہلے سے بات کی گئی ہے. تو پہلے کون سی بات ہو رہی ہے پرویز سے؟ پہلے فرمان کی بات ہو رہی ہے، بیٹے کی بات نہیں ہو رہی. اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. اس سے زیادہ میں کیا سمجھا سکتا ہوں آپ کو؟ پھر میں نے آپ کو بتایا، میں پچھلے 15-20 منٹ سے بتا رہا ہوں، میں سٹریس کرتا ہوں کچھ چیزوں کے اوپر بار بار تاکہ آپ کی ذہن میں نقش ہو جائے. قرآن شریف کہہ رہا ہے حضرت مریم کو کہ اللہ کا کلمہ تمہارے جسم میں آ رہا ہے اور کلمے کا نام عیسیٰ رکھنا. تو حضرت عیسیٰ چلتا پھرتا خدا کا کلم. اب یہ کیسے ہوا؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، لیکن قرآن شریف کہہ رہا ہے. تو کم از کم اگر آپ مسلمان ہیں تو قرآن شریف کا اعتبار تو کر لیجئے. That's all I'm asking. پر اس سے میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ مفتی صاحب ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں آپ کی اجازت کے ساتھ. کتاب پہ لکھا ہے شروع میں وہ کلام تھا.
کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان آیا۔ اب جو قرآن کہہ رہا ہے 550 سال پہلے انجیل میں یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کلمہ ہے اور کلمہ مجسم ہوگا اور ہمارے درمیان آئے گا، ہم اس کا جلال دیکھیں گے۔ جی اب آپ جب یہ بول رہے تھے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی اگر تھوڑا سوچیں کہ مسیح جو ہے ان کے علاوہ اگر آپ کسی اور کے پیچھے نجات لینے کے لیے جاتے ہیں تو مولانا مودودی کی جب میں نے ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو مولانا مودودی یہ کہتے ہیں میرے بعد جو تفسیر لکھے گا قرآن کی وہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا۔ شروع میں وہ کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا، کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان آیا۔ تو یہاں پر بائبل کتاب مقدس انجیل ہمیں بتاتی ہے 550 سال پہلے ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کلام جو ہے وہ مجسم ہوگا اور ہمارے درمیان رہے گا، ہم اس کا جلال دیکھیں گے، ہم اس کے کاموں کو دیکھیں گے، ہم اس کی تعلیم کو دیکھیں گے، ہم اس کا آنا دیکھیں گے، اس کا جانا دیکھیں گے، اس کا جلال دیکھیں گے۔ تو یہاں قرآن سے پہلے انجیل بتاتی ہے کہ جو کلام ہے وہ مجسم بھی ہوگا۔ تو اب یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو یہ اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ مولانا مودودی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے بعد اگر قرآن کی کوئی دوسرا آدمی تفسیر لکھے گا تو وہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا۔ مولانا مودودی اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہیں، تفسیر کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی تفسیر میرے علاوہ میرے بعد اگر کوئی لکھے گا تو وہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں کو کہ مسیح کے علاوہ اگر آپ کسی اور کے پاس نجات لینے جائیں گے تو آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے۔ موقع صرف ایک ہی ہے آپ کے پاس، جب تک آپ زمین کے اوپر ہیں، زمین کے نیچے یہ موقع نہیں ملے گا۔ سوچنے کی بات ہے۔ صحیح مفتی صاحب جی، شکریہ پروفیسر صاحب، آئی تھنک ویلڈ پوائنٹ، تھینک یو سو مچ۔ تو اب جو ہے پروفیسر صاحب قرآن شریف کی جو آیات جو ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اس کے بعد ہم 3 سوالوں کے اوپر آتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا خدا اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ کامن سینس کا سوال جواب تو یہ ہے کہ پروفیسر صاحب وہ خدا ہے، جو اس کا دل چاہتا ہے کرے، ہے نا۔ کسی شخص نے پوچھا کہ شیر انڈا دیتا ہے یا بچہ، تو اس نے بولا بھی جنگل کا بادشاہ ہے، جو دل کرتا ہے دے، ہے نا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے؟ جب خدا اس دنیا میں آ سکتا ہے، کیا آ سکتا ہے؟ خدا ہے، آنا چاہے تو آ جائے، ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ پہلا جواب اس کا کامن سینس کا یہ ہے۔ پھر قرآن شریف کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن شریف کا جواب سورہ مائدہ، سورہ آل عمران، اور اس کی جو میں نے آپ کو کہا تھا 45 آیت، کہ وہ اس میں فرمایا گیا ہے 45 سورہ آل عمران کی 45ویں آیت، معاف کیجیے، کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ بیٹے کی صورت میں حضرت مریم کے جسم سے جنم لے گا اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کلمہ ہے خدا کا کلام، وہ خدا خود ہے، کیونکہ جو اس کا کلام ہوتا ہے وہی خدا خود ہوتا ہے۔ جو آپ کہتے ہیں وہ آپ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کامن سینس کی بات ہم نے کہی کہ ہاں آ سکتا ہے اگر آنا چاہے۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ آ سکتا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ اس کا کلمہ اس دنیا میں جنم لے گا۔ اور بائبل بھی ہمیں کہتی ہے، جو پرویز صاحب نے بتایا یوحنا کی انجیل میں، کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا۔ کلام اور خدا علیحدہ نہیں ہو سکتے ہیں، اور کلام اس دنیا میں آیا اور مجسم ہوا۔ اب پرویز صاحب، ہاؤ آل دیز تھنگز آر کنیکٹڈ؟ آل عمران کی 45ویں آیت
یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی یہ آیات اور کامن سینس، یہ تینوں مل رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہاں خدا آ سکتا ہے اور آیا ہے نا؟ تو پہلے سوال کا جواب مل گیا آپ کو قرآن شریف میں سے ہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آئے گا تو کیوں ہے؟ ٹھیک ہے بھی آ سکتا ہے، لیکن کیوں آیا ہے نا؟ سوچنے کی بات ہے نا پرویز صاحب، اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے کلمے کو بھیجا، یا دوسرے لفظ اللہ تعالیٰ نے خود کیوں جنم لیا حضرت مریم کے شکم سے، یا ان کے رحم سے؟ وہ بھی نبی کی طرح آ جاتے جیسے دوسرے نبی تھے، بھی میں نبی بھیج رہا ہوں، اس کا نام عیسیٰ ہوگا، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں میں کلمہ بھیج رہا ہوں، دوسرے لوگوں میں خود اپنے آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اب یہ کیسے؟ آپ نے کبھی پرویز صاحب کبھی آپ نے دیکھا ہے لوگ، میرے پاس میرے عزیز بیٹھے ہوئے ہیں وارث صاحب، کبھی آپ نے دیکھا لوگ خود اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں؟ جی ہے نا بھائی، بات دوسرے سے کی میں جاتی ہے ہاں؟ آپ کہتے ہیں کیسے بندہ اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، یعنی کہ آپ ہی آواز ہے، آپ ہی زبان ہے اور آپ ہی کان ہے، یعنی کہ یہ آپ خود ہی ہیں۔ میں ایک اور آپ کو ایسی بات بتاتا ہوں، کنفیوزنگ بات، میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں۔ آپ جو ہیں وہ مجموعہ ہے روح کا اور جسم کا، ایسے ہے نا پرویز صاحب؟ جی لیکن آپ ایک ہی ہیں۔ جب گھر کے باہر سے اندر آتے ہیں تو آپ کی بیوی یہ نہیں کہتے جاؤ اپنے ابا کے روح کو اور ان کے جسم کو کہو میں ادھر بیٹھی ہوئی ہوں، وہ کہتی ہے اپنے ابا کو بولو میں ادھر بیٹھی ہوئی ہوں، حالانکہ آپ روح بھی ہیں اور جسم بھی ہے۔ یہ مسٹریز ہیں، یہ راز ہیں کائنات کے۔ تو بہرحال سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرویز صاحب اگر خدا آئے گا تو کیوں آئے گا؟ دوسرا سوال، اگر آ گیا ٹھیک ہے مان لیا آ گیا بھائی، لیکن کیوں آئے گا؟ وہ خدا آ رہا ہے، حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہو رہا ہے، اتنی کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے۔ کنفیوژن تو ویسے بھی ہے نا؟ وہ میرے خیال مرزا غالب بھی فرماتے ہیں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ کنفیوژن تو ہے بھی، میں نہ ہوتا تو کیا، کیوں خدا نے بنایا سارا گورکھ دھندا، ہے نا؟ وہ جو راحت فتح علی خان قوال تھے وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ سب ایک گورکھ دھندا ہے۔ یہ تو کنفیوژن تو صدیوں سے ہے، کوئی ایکسٹرا کنفیوژن نہیں پھیل رہا، بلکہ کلیئرٹی آ رہی ہے، اس سے کلیئر ہو رہی ہے سچویشن۔ تو خدا آ گیا، حضرت مریم کے بطن سے خدا نے جنم لے لیا قرآن کے مطابق ہی۔ اب سوال یہ ہے پرویز صاحب کہ کیوں آئے گا، میں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کا کامن سینس کا سوال ہے، یہ آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا پرویز صاحب۔ پرویز صاحب جب ہم خدا سے دعا کرتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے کہ اے خدا تو میری دعا کو سن، ہے نا؟ تو کیا اگر خدا آپ کو، پرویز صاحب ایک بار آپ نے کہا تھا کہ خدا نے آپ کو جیل میں سے نکالا تھا، کہا تھا نا آپ نے؟ جی کیا خدا کا دروازہ کھولا تھا؟ نہیں، اس نے کھلوایا تھا، کسی کے دل میں ڈالی تھی بات اور اس نے آ کے دروازہ جی کھول دیا، ایسے ہی ہوا نا؟ جی جی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا اوپر سے کام کر سکتا ہے تو پھر خود کیوں آئے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، نوٹ کیجیے گا یہ۔ خدا تو حکم دیتا ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا پرویز صاحب؟ خدا دلوں کو تبدیل کر دے، ہے نا؟ دلوں کو تبدیل کر دے اور کام کروا دے لوگوں سے۔ وائی ہی ہیز ٹو کم ہمسیلف، یہ دوسرا سوال ہے کہ کیوں آئے گا۔ ٹھیک ہے مان لیا بھی آ گیا، لیکن وائی؟ تو اس سے ایک چیز ثابت ہو سکتی ہے پرویز صاحب کہ وہ صرف اگر ایک وجہ ہے، اگر خدا آئے گا تو آئے گا کہ اگر وہ آئے گا تو صرف اس لیے آئے گا وہ کام کرنے کے لیے جو وہ آسمان پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتا، ورنہ تو سارے کام آسمان سے بیٹھ کے کر سکتے ہیں نا پرویز صاحب؟ میں غلط کہہ رہا ہوں، ہے نا؟ اب کون سے کام ہیں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن کامن سینس تو یہی کہتی ہے نا بھائی کہ بھی جب اوپر بیٹھے بیٹھے آپ جب کام کروا سکتے ہیں دوسرے لوگوں سے، خدا اوپر بیٹھا ہوا ہے، حکم دے دو ہو جائے، تو پھر اگر وہ اس دنیا میں آتا ہے تو ضرور کوئی ایسا کام ہوگا جو وہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتا، ہے نا پرویز صاحب؟ میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل۔ اب وہ کون سا کام ہے وہ علیحدہ بات ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ پرویز صاحب اگر آپ میزوری میں بیٹھے ہوئے نا، میں یہاں کینیڈا میں بیٹھا ہوں آج، تو آپ ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کر رہے ہیں نا مجھ سے، مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ٹیلی فون سے کام کر سکتے ہیں. وہ آپ اس وقت آئیں گے جو کام ٹیلی فون کے ذریعے نہیں ہو سکتا. اب وہ کون سا کام ہے؟ لیٹ می ایکسپلین یو سم تھنگ پرویز صاحب، بہنوں بھائیو آپ کو بھی. پرویز صاحب، جب انسان مرتا ہے تو اس کا جسم اور روح علیحدہ ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا پرویز صاحب؟ جی میں نے مرنے سے پہلے لوگوں کو بہت تکلیف میں دیکھا ہے نا، دکھ میں، تکلیف میں. کئی لوگوں کو نہیں ہوتی، کئیوں کو ہوتی ہے. اب تو مرنے والے جانتے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے. اب مجھے بتائیے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک اچھی جگہ پر ہے، یعنی کہ اس کی روح کو تکلیف نہیں ہو رہی. ایسا ہے نا پرویز صاحب؟ جی جسم کی تکلیف تھی، ختم ہو گئی جی، اب وہ تکلیفوں سے نجات مل گئی اس کو. ایسا کہتے ہیں نا؟ ٹیل می، کہتے ہیں نا، سب کہتے ہیں. وی نو دیٹ. مسلمان بھی کہتے ہیں، ہندو بھی کہتے ہیں، کرسچن بھی کہتے ہیں کہ جی اب ایٹ لیسٹ وہ تکلیف میں تھا جی، چلا گیا اس دنیا سے، کم از کم اس کی تکلیفیں تو ختم ہو گئی. ایسا کہتے ہیں. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے پرویز صاحب؟ کہ جو تکلیفیں اس دنیا کی ہیں وہ جسم کی تکلیفیں ہیں پرویز صاحب، اگر روح کی تکلیفیں نہیں ہیں. یہ پرویز صاحب، جو گردے کی جو پتھری ہوتی ہے اس کا روح سے تعلق نہیں ہے، اس کا جسم سے تعلق ہے. ایسا ہی ہے نا پرویز صاحب؟ جی جی اور کیا بات. گردے کی پتھری، خدا رحم کرے، کی تکلیف انہی کو پتا ہے جن کو گردے کی پتھری ہوئی ہے. وہی جانتے ہیں گردے کی تکلیف، پتھری کی تکلیف کیا ہوتی ہے. جب پیشاب کے ذریعے پتھر خارج ہوتا ہے پرویز صاحب، میں نے سنا ایسے جیسے کوئی خنجر مار رہا ہے. خدا رحم، وہ تکلیف اسی کو پتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جسم کی تکلیفیں ہیں وہ آپ روح میں محسوس نہیں کر سکتے. حالانکہ روح، پروین شاکر نے کہا ہے کہ روح تک اتر گئی، اس نے پتنی میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا اور روح تک اتر گئی تاثیر مسیحائی کی. یہ ایک مثال دے کر بتایا ہوا ہے کہ ایسی بات ہو گئی جو ممکن نہیں ہے کہ روح تک ایک چیز اتر گئی. حالانکہ روح تک نہیں اترتی، جسم کی تکلیفیں جسم کی ہوتی ہیں. بخار روح کو نہیں ہوتا، بخار جسم کو. جسم کو. تو پروین چاکر یہ کہہ رہی ہیں کہ میری جلتی ہوئی پیشانی پر اس نے ہاتھ رکھا، یعنی کہ میں بخار میں تھی، اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور اس کی جو شفا ہے میری روح تک اتر گئی. کہنے کا مقصد ہے کہ بالکل مکمل طور پر شفا یاب ہو گئی. حالانکہ شفا روح تک نہیں اترتی، شفا جسم تک ہی رہتی. لیکن یہ مثال دے کر وہ بتا رہی ہیں کہ ناممکن بات ہو گئی. پوائنٹ میں یہ بنانا چاہ رہا ہوں کہ روح کے جو جسم کے دکھ ہیں وہ جسم کے ہوتے ہیں، روح کے نہیں ہوتے. جو پرویز صاحب، جو ہم جسم میں جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں، آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی نا، جی خدا سب پہ رحم کرے، ہم خدا کا شکر کرتے اس نے آپ کو زندگی دی. وہ جو دکھ ہیں پرویز صاحب وہ جسم کے دکھ ہیں. کیا خیال ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی وہ جو تکلیف آپ نے برداشت کی پرویز صاحب وہ جسم کی تکلیف. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے پرویز صاحب، ایک خدا ہے، اوپر بیٹھا ہوا ہے، اللہ روح ہے، ہمیں جسم دیا ہے، ہمیں گردے میں پتھری کا بھی درد برداشت کرنا پڑتا ہے، ہمیں کینسر کا درد بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، ہمیں اوپن ہارٹ سرجری کا درد بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، ہمیں بچوں کی جدائی کا درد بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، بیویوں کو اپنے شوہروں کی جدائی کا درد یہ سارے جسم کے درد ہیں. اور وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے پرویز صاحب. کبھی کسی نے سوچا، میں اپنے چیلنج کروں گا اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو اور مسیحیوں کو بھی، آپ سوال کریں اس سے کہ یار تو ابھی اوپر بیٹھا ہوا تو ہم یہاں پر پرویز صاحب آئے دن پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی پیٹ کا درد، کبھی گردے کا درد، کبھی جگر کا درد، کبھی کینسر، کبھی ٹی بی، کبھی، اور تو اوپر بیٹھا ہوا ہے. I don't want you, I don't need you. سمجھ رہے پرویز صاحب آپ کو میری بات؟ Would you، پرویز صاحب آپ مجھے بتائیے، آپ، خدا نے آپ کو برکت دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اولاد سے نوازا ہے، آپ کی اولاد آپ مزوری میں ہیں، مثال کے طور پر آپ کا بیٹا یا بیٹی ہیوسٹن میں ہے یا نیو یارک میں ہے، رائٹ، اور وہاں پر ان کو کوئی خدا رحم کرے، خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہو جاتی ہے پرویز صاحب.
آپ کی بیٹی آپ کا بیٹا فون کرتے کہ ابو جو ہے میری ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ٹکر لگی، میری ٹانگ جو ہے وہ بڑی وہ یہ ہو گیا۔ پر صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیے، چاہوں گا میں، ہیئر یو گو، ہیئر یو گو، چاہوں گا۔ سمپل آنسر۔ اور اگر آپ وہاں جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی بچی کا یا بچے کا خون بہت بہہ چکا ہے، خون کی ضرورت ہے، اور ہم نے بھیجا ہے دوسرے شہر میں، خون آ رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں میرا خون چیک کرو، آپ کا خون وہی نکلتا ہے جو آپ کی بچی کا ہے، آپ کیا بولیں گے پرویز صاحب؟ پرویز صاحب آپ نے میری بات سنی؟ آئی تھنک پرویز صاحب فریز ہو گئے، لیکن آنسر یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ پرویز صاحب آپ کا خون آپ کے بچے آپ کی بچی کے خون سے ملتا ہے اور خون کی ضرورت ہے، پرویز ول بی دا فرسٹ ون ٹو سے میرا خون لے لو، کوئکلی ڈو اٹ رائٹ اوے۔ آپ کو تکلیف ہوگی آپ کے جسم میں، پر ڈز ناٹ میٹر۔ اگر میں اس کو ایکسٹینڈ کروں، ایک باپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جس کا بچہ جو ہے وہ پریشانی میں ہے، اس کو گردے کی ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے، آپ مجھے بتائیے اگر آپ باپ ہیں، would you give your kidney to your son? You will۔ جب آپ اپنے بچے کو کڈنی دیں گے، آپ ایک کڈنی آپ کے پاس، ایک کڈنی آپ کے بچے کی ہو گئی۔ ناؤ یو ہیو پروون کہ میں تمہارے دکھوں میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، صرف تمہیں پیدا کر کے ہی نہیں چھوڑ دیا، تمہیں تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، اور خود میں آرام کر رہا ہوں، اوپر آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے، تخت کے اوپر عیاشی لگی ہوئی ہے، فرشتے اور چاروں طرف ہیں، کوئی پریشانی نہیں، اور ہم یہاں پرویز صاحب بھوکے مر رہے پریشانی سے، کیا کہہ لیں؟ یو وانٹ ٹو ورشپ دیٹ گاڈ؟ اب سوچیے کہ آپ ایسے خدا کے پیچھے لگیں گے؟ ڈونٹ رن اوے فرام دیٹ گاڈ۔ اس خدا سے جتنی دور آپ بھاگ سکتے ہیں اتنی دور بھاگ جائیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر آئے گا تو کیوں آئے گا؟ اگر وہ آپ کا سچا بنانے والا ہے، اس کا سوال یہ ہے تو ایک ہی جواب ہے، جب تک وہ جسم میں کی شکل اختیار نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی میرے اور آپ کے دکھ کو محسوس نہیں کر سکتا۔ جسم کے دکھ اور ہوتے ہیں، روح کے دکھ اور ہوتے ہیں۔ ہمیں تو جسم دے دیا، خود عیاشی کر رہے اوپر۔ I'm just very blunt. No. خسمہ نو کھاؤ۔ تو جو خدا زمین پر نہیں آتا وہ آپ سے کہہ رہا ہے خسمہ نو کھاؤ، جن اتنے آؤ گے تھوڑا حساب کراں گا، ایک غلطی بھی کم رہ گیا، ایک نیکی تو دوزخ میں۔ what the hell really؟ بال سوکھا رہ جائے تو دوزخ میں۔ ایگزیکٹلی، فائر دیٹ گاڈ، اس خدا کو آپ چھٹی کروا دیجیے اس خدا کی۔ تو آئے گا تو کیوں آئے گا؟ اس کا صرف ایک ہی ذریعہ طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ کے دکھوں کو محسوس کرنے اور ان کا مداوع کرنے آئے گا، کیونکہ اس نے آپ کو جسم دیا ہے۔ That's the only way۔ باقی سب کام وہ وہاں سے کر سکتا ہے، آسمان سے۔ Everything I can do from heaven۔ صرف آپ کا دکھ اوپر محسوس نہیں کر سکتا، آپ کے دکھ کو محسوس کرنے کے لیے اس کو یہاں ہی آنا پڑے گا۔ That's the only reason۔ He will never be able to do that from heaven۔ 100% true۔ اس کا کوئی اور جواب ہے ہی نہیں۔ سوچیے، اور جتنا آپ سوچیں گے اتنا آپ کو سمجھ آئے گی۔ There is only one reason God will come here، جو آسمان سے نہیں کر سکتا۔ ایک کام ہے جو آسمان سے نہیں کر سکتا، وہ یہ آپ کے جسمانی دکھ کو وہ محسوس نہیں کر سکتا آسمان سے۔ ہو گیا پروفیسر صاحب دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہوا، اور ہم کیسے پہچانیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے جی، آ گیا ہمارے دکھ کو محسوس کرنے کے لیے، آ گیا پروفیسر صاحب، تو ہم کیسے پہچانیں گے جی جو سامنے کھڑا ہوا یہ خدا ہے نا؟ یہ بھی اب یہ مسئلہ بن گیا نا، مسئلے تو بہت سے ہیں نا، اس لیے مفتی نمبر 1 چینل سے ہم آپ کے مسئلوں کا حل بیان کرتے ہیں۔ اب وہ خدا آ گیا جی، کسی نے کہا جی وہاں خدا آیا ہوا ہے، جائے، تو کیسے پہچانیں گے؟ اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، خدا کون سا ہے؟ اس کا بھی سمپل آنسر ہے۔ پروفیسر صاحب مجھے بتائیے، جب آدمی بھی اور خواتین بھی، جب آدمی کوئی کسی دعوت پارٹی میں جاتا ہے، اگر بال گرے ہو گئے ہیں تو بالوں کو کیا کرتا ہے پروفیسر؟ کالا کرتے ہیں۔ کالا کرتا ہے، کلر کرتا ہے، یہی ہے نا؟ کیوں کرتا ہے کلر پروفیسر؟ سونا لگے آپ کی طرح۔ ہاں ایگزیکٹلی، میری طرح خوبصورت لگے، ٹھیک ہے۔
اب پرویز صاحب ہر شخص جو ہے آپ کی طرح تو نہیں لگ سکتا. ہر شخص میری طرح خوبصورت تو نہیں ہو سکتا ہے نا. میرا کہنے کا مقصد ہے پرویز صاحب کہ اور عورت بھی اگر جاتی ہے کسی دعوت پارٹی میں تو کیا کرتی ہے؟ اچھے کپڑے اور میک اپ کر کے جاتی ہے, یہی نا. عورت میک اپ کیوں کرتی ہے پرویز صاحب بتائیے, کامن سینس. سونے لگے ہاں ایگزیکٹلی. اس کی نیچر میں, ہاں اس کی نیچر میں نیچر میں, لیکن اس کا جو کامن آنسر ہے وہ یہ, کیونکہ وہ میک اپ کر رہی ہے, کیونکہ وہ جیسی بننا چاہ رہی ہے ویسی ہے نہیں, اس میں کچھ کمی ہے اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ میک اپ کر رہی ہے. تو اپنے آپ وہ کو جہاں, سمجھتی ہے, ہاں جی, جہاں پر وہ ہے, سمجھتی ہے کہ اس میں کمی ہے. یہ بات بھی ہے, تو جہاں پر وہ عورت ہے وہاں سے اوپر جانا چاہتی ہے نا, اوپر لیول تھوڑا سا جانا چاہتی ہے, ایسے ہی ہے نا. جی میرا کہنے کا مقصد ہے پرویز صاحب, میں نقطہ بنا غور سے سنیے گا, بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. جو شخص نیچے ہوگا جس میں کوئی کمی ہوگی اس کو اوپر جانے کی ضرورت ہوتی ہے, ایسا ہے نا پرویز صاحب. جی اس کو زیادہ خوبصورت بننے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ خوبصورت نہیں ہے. اس کو بال کالے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے بال کالے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پینٹ پہننے کی ضرورت ہوتی ہے صاف ستھری کریز والی, کیونکہ اس سے وہ اچھا لگتا ہے, یہی ہے نا. سوٹ پہنتا ہے کیونکہ اسے اچھا لگتا ہے وہ. لیکن پرویز صاحب, جو شخص ہے ہی سب سے اوپر, نہیں سمجھ رہے, جو ہے ہی سب سے اوپر, جو ہے ہی سب سے خوبصورت, جس کے پاس سب کچھ ہے, کیا وہ اس سے اور اوپر جا سکتا ہے؟ وہ ہے ہی سب سے اوپر, تو اور اوپر کتنا جائے گا؟ ہی از آل دا وے اپ دا ٹاپ. سمجھ آئی میری بات آپ؟ نقطہ میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے پھر آنے کی ایک ہی ڈائریکشن ہے اور وہ نیچے آنے کی ڈائریکشن ہے. اینڈ بیکاز ہی نوز کہ وہ خوبصورت ہے, اس سے زیادہ کوئی اور چیز خوبصورت نہیں ہے, ہی ڈزنٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ ہز لکس. ایسا ہے نا پرویز صاحب, اس کو اپنی لکس کی کوئی پرابلم نہیں ہے, اس کو اپنے کپڑوں کی بھی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ہی نوز ایوری تھنگ بلانگس ٹو ہم. اس کو بہتر بننے کی, کیونکہ وہ ہے ہی سب سے بہتر. اب آپ مجھے بتائیے, تو ایک چیز جو آپ پہچانیں گے کہ یہ خدا ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہے, کہ دیٹ پرسن who can be God will be the lowest of the lowest. وہ سب سے نیچے آئے گا کیونکہ وہ سب سے اوپر ہے. کیونکہ جو سب سے اوپر ہوتا ہے اس کو سب سے نیچے آنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتا. جو پہلے ہی جس کی شکل اچھی رہی ہے میری طرح, وہ نہیں, خدا رحم کرے, سب کو خدا نے خوبصورت بنایا ہے, وہ اور نیچے نہیں جائے گا, وہ کہے گا نہیں یار میں اوپر ہونا چاہتا ہوں. سو ون پروف that this person who is standing in front of you is God, one proof, he will lower himself so much that below that it is not even possible, because he is the highest. وہ کہتے ہیں جتنا اونچے ہوتے ہیں اتنا ہی آپ میں انکساری آتی ہے, ایسا ہے نا پرویز صاحب؟ جتنا آپ اونچے ہوتے ہیں اتنی ہی انکساری آتی ہے. when we look at people, پرویز صاحب, کون سا نبی ہے جس نے کبھی نہیں کہا کہ میری عزت کرو, جس نے کبھی نہیں کہا کہ میری بدتمیزی نہ کرو میرے سامنے؟ کون سا نبی ہے جس نے نہیں کہا کبھی بھی کہ تم نے میری بلاسفیمی کی ہے, تم نے مجھے گالی بکی ہے؟ which is the prophet who never said that? With Jesus. You know why? Because he knew who he was. آج کا لوگ نبیوں کی, جو نبی کے خلاف انہوں نے بری بات کر دی, نبی کی بے عزتی کر دی, نہیں, اس کا مطلب ہے کہ they are not at the top. جو ٹاپ پر ہوتا ہے اس کی کبھی بے عزتی نہیں ہوتی, یقین کیجیے, never. حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو اتنا نیچے کیا ہے ان کی لائف, that we know clearly کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ خود ہے جو جسمانی شکل میں اس دنیا میں پھر رہا ہے, سب سے نیچے. یہاں تک کہ he allowed people to curse him, to disrespect him, and he suffered, he felt our pain.
in human form, जिस्म में उसने हमारी दुखों को महसूस किया है, जो मैंने दूसरे सवाल के जवाब में कहा था, और अपने आप को इतना नीचे कर लिया कि एक ऐसी मौत गवारा की विच वॉज द वर्स्ट डेथ यू कैन एवर इमेजिन। बाइबल जी हमें बताती है सलीबी मौत उसने गवारा की। वो खुदा के बराबर था, लेकिन उसने उस पर हक जताना उसने नहीं जताया। ही लोअर्ड हिमसेल्फ, और सिर्फ वही लोअर करेगा जो ऊंचा है। 100% ट्रू। You look at all the prophets. There's only one prophet, only one person who sticks out, जो हमें नजर आते हैं, जिन्होंने इस दुनिया में सबसे पहले जिनके बारे में कहा गया कि वो अल्लाह का कलमा है, सूरह आल इमरान की 45-45वीं आयत में, जिसका नाम हज़रत ईसा था। फिर हम देखते हैं कि वो इस दुनिया में हमारे दुखों के लिए आए हैं, और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने एक ऐसी सलीबी, ऐसी मौत गवारा की विच इज़ द वर्स्ट वन, एंड ओनली द वन हु इज़ एट द टॉप कैन गो टू द लोएस्ट, नोबडी एल्स कैन। अब आप आइए उनके कामों की तरफ। ही फेल्ट योर पेन, उन्होंने अंधों के दुख को महसूस किया और उनको आंखें अता कर दी। उन्होंने उस बहन के दुख को महसूस किया जिसका भाई मर चुका था, और उसके भाई को जिंदगी अता कर दी। उन्होंने एक बहरे शख्स, एक कोढ़ी शख्स के दुख को महसूस किया और उनको शिफा दे दी। उन्होंने एक औरत के दुख को महसूस किया जिसको औरतों वाली बीमारी थी, और उसको शिफा दे दी। ही केम, बाइबल कहती है, यशायाह नबी की किताब में भी हज़रत बताया गया एक हस्ती के बारे में, वो आएगा और हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लेगा। मीन ही विल कम टू फील आवर पेन। और अगर वो नहीं आता तो वो खुदा नहीं है। अगर मैं अपने बेटे के पास नहीं जाता जो तकलीफ़ में है, अगर परवेज़ साहब अपने बेटे के पास नहीं जाते जो तकलीफ़ में है, या आप अगर अपने बेटे के पास नहीं जाते जो तकलीफ़ में है, तो आप बाप नहीं है। मैं बड़ी बात करता हूँ, जो शख्स परवेज़ साहब तकलीफ़ में जिसका बेटा है वो नहीं जाता, राइट, वो ये कह रहा है कि ये बेटा हराम का है। यकीन कीजिए, यही है ना परवेज़ साहब, कि ये मेरा बेटा नहीं है। असली बाप हमेशा जाएगा अपने बेटे के पास। असली बाप सब काम छोड़कर अपने बेटे के पास जाएगा। इंसानी मजबूरियां और होती हैं, लेकिन मैं आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खुदा अगर असली खुदा है, वो जिस्म की शक्ल में ज़रूर आएगा, और जब आएगा तो सिर्फ एक मकसद के लिए आएगा, आपके दुखों को अपने ऊपर लेने के लिए। कैसे पहचानेंगे? ही विल कम टू द लोएस्ट लेवल, जहां पर लोग, बाइबल कहती है कि उसकी हमें कोई खूबसूरती नजर नहीं आती। अगर हम उस पर नजर करें वो खूबसूरत नहीं लगता हमें। ही केम ऑल द वे डाउन, ऑल द वे डाउन फॉर यू एंड फॉर मी। दिस इज द प्रूफ दैट ही इज खुदा का कलमा। खुदा खुद मुजस्सम शक्ल में इस दुनिया में चलते फिरते हमें दिखाई देते हैं। ही इज द वन, दैट्स हाउ यू विल रिकॉग्नाइज हिम। किसी और नबी ने ऐसा नहीं किया, किसी और हस्ती ने ऐसा नहीं किया। नोबडी केम इनटू दिस वर्ल्ड से आई केम फॉर यू। आपके दुख को किसी ने महसूस नहीं किया, किसी नबी ने नहीं। नोबडी केयर्ड अबाउट यू, ओनली जीसस डिड। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी बेइज्जती हुई है, कोई ब्लास्फेमी लॉ बना दो। ही नेवर सेड दैट। दैट्स व्हाई वी डोंट हैव दैट इन क्रिश्चियन। हमें पता है वो कौन है, फर्क नहीं पड़ता उनको। ही डजंट। छोटी छोटी बातों पे उन्होंने कोई वजह तवज्जो ही नहीं दी। एग्जैक्टली। उन्होंने कहा माफ कर दे इनको। लोग उनको मार देते, कहते हैं खुदा इन्हें माफ कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या कर, इनको पता नहीं मैं कौन हूं। इट्स ओके, फॉरगिव देम। उनकी बेइज्जती ऐसे नहीं हो जाती थी। इसलिए कोई ब्लास्फेमी का लॉ नहीं है क्रिश्चियन कंट्रीज में, क्योंकि वी वर्शिप, वी फॉलो जीसस, जो सबसे बड़ा है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कम टू हिम, मसीह के पास आए। मैं मुसलमान बहनों भाई से कहता हूँ, कुरान शरीफ भी इस चीज़ की गवाही देता है कि वो चलते फिरते अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम खुद होता है। कम, उन्होंने आपके दुखों को अपने ऊपर उठाया है,
انہوں نے آپ کے لیے نجات کا بندوبست کیا ہے. Nobody else did. Nobody else did. آپ ان کی طرف مت جائیے جو اس دنیا میں صرف اپنی فکر ہے جنہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا, اپنا فائدہ کیا. ڈونٹ فالو دوز پیپل. کم پہچانیے, دوست اور دشمن کو پہچانیے, اپنے اور غیر کو پہچانیے. میں اپنے مسلمان بہنوں بھائی سے کہتا ہوں, کم ٹو جیسس. ہی از دا ریئل ون ہو ایکچولی ریئلی لوز یو. صرف انہی کے ذریعے خدا نے اپنے پیار کو آپ پر ظاہر کیا. اور وہ یہ شرک نہیں ہے کہ خدا اوپر آسمان سے نیچے آ رہا ہے. یہ شرک نہیں ہے. اللہ کو انسان بن کے جب آتا ہے وہ شرک نہیں ہے. شرک یہ ہے کہ جب انسان خدا بن جائے. انسان تو خدا نہیں بن سکتا, نہ ہی کسی انسان کو خدا کہنا جائز ہے. ایک اور وہ بات آگے کہ وہ اس دنیا میں آتے وہ قرآن شریف کہتے ہیں کہ وہ روٹی کھاتے تھے. If he comes, he will eat food. Doesn't matter. He will. اللہ کا کلمہ ہے. جب وہ جسمانی اس شکل نے اختیار, اپنی روٹی اور وہ کھائی ہے. ہمارے صرف روٹی نہیں کھاتے, ہمارے دکھ کو بھی محسوس کرتے ہیں. He feel our pains. جسمانی پینس فیل کریں گے ہماری. حضرت عیسیٰ, that's what he did. اب ان کو پتہ ہے. آج اگر ایک ہماری مسلمان بہن کسی دکھ میں ہے, God knows now, مجھے پتہ ہے کیونکہ I went through the same thing for you. اگر تو آج بھوکی ہے, مجھے پتہ ہے بھوک کیا ہوتی ہے. I know. اور یہ مت کہیے کہ خدا تو اوپر, نو, جسم کے دکھ جسم کے ہوتے ہیں. He must come into this world, adopt the human body to really feel our pain. Otherwise he cannot. میری آخر میں دعوت ہے مسلمان بہنوں میں, کم فالو جیسس. حضرت عیسیٰ کے پاس آئیے. صرف وہی ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں. انہوں نے ہی خدا کے پیار کو آپ پر ظاہر کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کسی کے پیچھے مت جائیے. You don't need to. جو پیار کرتا ہے اس کے پاس آئیے. خدا آپ کو برکت دے, آپ پر رحم کرے, ہم پر بھی, آپ کے بچوں پر رحم کرے, آپ کے خاندان پر رحم کرے. پرویز صاحب, اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے, اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت, اپنے بہنوں بھائیوں سے اجازت چاہیں گے. میرے خیال سے مفتی صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے سب کچھ بتایا ہے. جی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ غور کریں. جی تو اس پروگرام کو شیئر کریں اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ, اسے لائک کریں, یوٹیوب پہ اسے سبسکرائب کریں, اور جتنا ہو سکے اسے پھیلائیں. آپ لوگوں کا شکریہ. آپ لوگ دیکھتے ہیں پروگرام کو, لائک کرتے ہیں. تھینک یو. پرویز صاحب شکریہ, آپ کا بھی شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ ہمیں بتائیے, آپ بھی بتائیے جو دوسرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں, کہ ہماری تصویر اور ہماری آواز آپ کو کیسے لگ رہی ہے, کیونکہ مجھے یہاں پر میرے کمپیوٹر پر کچھ تھوڑی سی گڑبڑ لگ رہی تھی. اب پرویز صاحب یہاں پر جی تصویر کے بارے میں تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں لمبے بالوں کے ساتھ. ہاں پرویز صاحب کیا بات ہے, زبردست, آپ نے دل خوش کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, زبردست. تو میں نے اتنے دنوں سے بال رکھے تھے, میں نے کہا یہ کہہ نہیں رہا کہ میں خوبصورت لگ رہا ہوں, آخر آپ نے کہہ ہی دیا. لیکن میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ خوبصورتی کتنی دیر تک چھپ سکتی ہے, کبھی نہ کبھی تو لوگ نوٹس کریں گے اس کو. ہاں نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ باتیں ٹنگا پہ آ ہی جاتی. جی, سچی صحیح ہے. باتیں ٹنگا پہ آ ہی جاتی. صحیح ہے.